بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ بالآخر تمام تر رکاوٹوں پابندیوں کے بعد آج بہت سارے سینیٹرز پہنچ ہی گئے اسمبلی میں۔ بہت سارے سینیٹرز کیوں پہنچے؟ پاکستان کی خاطر پہنچے یا ضمیر کا سودا ہوا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہر شخص اپنے زاویہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا ہے، ڈسکس کر رہا ہے، اور جو اس آئینی ترمیم کی 26ویں آئینی ترمیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یعنی جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، وہ بھی بالآخر اس پر مان گئے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ممبر مرکزی جنرل کونسل جے یو آئی پاکستان ہیں، سیکرٹری جنرل جے یو آئی ضلع مری اور صدر ہیں سٹیزن فورم مری کے جناب ندیم اخلاص عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا عباسی صاحب، جے یو آئی ایک بہت مزاحمت کا استعارہ اور بڑی ایک جی ہم راہ میں رکاوٹ بنیں گے اور نہیں لانے دیں گے، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، مولانا بھی مان گئے، ڈیل کیا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، ویژن پوائنٹ کا شکریہ، آپ نے یہاں پہ مدعو کیا۔ ایک پاکستان میں عام محاورہ ہے کہ مولوی کی دوڑ مسجد تک، جی جی، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بطور طنز کے پورے ملک میں یہ پیش کیا جاتا تھا، ایسے ہی ہے، مولوی کی دوڑ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ آج ہم نے اس محاورے کو 100% غلط ثابت کیا ہے کہ جو لبرلز ہیں اور جو سیکولرز ہیں ان کی دوڑ مولوی کے گھر تک۔ آپ کو بھی مبارک ہو اور پورے پاکستان کو مبارک ہو۔ یہ جو بنگلہ نمبر 7 ہے جو اس وقت پورے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کا قبلہ بنا ہوا ہے کہ ہر شخص جو بھی کسی بھی پارٹی سے وابستہ رکھتا ہے، جو آپ کی سب سے بڑی ناقد جماعت پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی مولانا کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے، جے یو آئی ایف نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ ملک کے اندر جو ہماری جمہوری روایات ہیں اس کو جے یو آئی نے فروغ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی آپس میں سیاستدانوں کا اختلاف رائے ہے وہ تو لازمی بات ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن آپ نے جے یو آئی کی پوری سیاست کا اگر جائزہ لیں اور پھر خصوصاً قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت و سیادت کے اندر جمعیت علماء اسلام نے جو ترقی کی منازل طے کی ہیں شاید ہی کسی جماعت نے کی۔ کبھی بھی جے یو آئی کے سٹیج سے اپنے سیاسی مخالفین کو گالی گلوچ نہیں کیا گیا۔ ہم نے تنقید کی ہے، یہودی ایجنٹ تو کہا نہیں، یہودی ایجنٹ تو کہا، اس کا جو سینیریو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سارے ٹی وی پروگرامز میں اس کو واضح کیا ہے کہ اگر یہودی ایجنٹ کہا گیا ہے تو اس کا پس منظر کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ بحث جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن کیونکہ اب آپ نہیں چاہتے؟ نہیں، ہم کیوں نہیں چاہتے؟ میں یہی ایک عام کارکن جس کی آپ نے تربیت کی کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں، اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ جنہیں آپ یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے وہی انہی کی باہوں میں باہیں ڈالنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جتنا شیلٹر مولانا نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سارے جلسوں کے اندر، ٹی وی ٹاک شوز کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر یہ برملا کہا ہے کہ میں جب میرے مخالف کی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو پھر میری طرف سے سلنڈر ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا مخالف سیاسی میدان میں ہو تو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں اور وہ پاکستان کے اندر آزادانہ جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے وہ کر سکے۔ تو اب چونکہ عمران خان صاحب اس وقت پابند سلاسل ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رویے کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، یہ کالا سانپ کون ہے جو مولانا نے آج فرمایا کہ ہم نے کالے سانپ کا زہر نکال دیا؟ نہیں، اس سے مراد مولانا عطاء الرحمان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم نے کالے سانپ میں سے جو ہے اس سے مراد وہ آئینی مسودہ تھا، اچھا، جس کے اندر ہمیں بہت ساری شکوں کے اوپر جے یو آئی کو اعتراض تھا، اور الحمدللہ انہوں نے جو مولانا عطاء الرحمان صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اس کالے ناگ میں سے جو ہے نا اس کے دانت نکال دیے، ساتھ زہر بھی نکال دیا۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جب تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کا ایسا تھا کہ جس کے اوپر جو یو آئی کو تحفظات تھے، اور ان شکوں کو ہم نے اس 26ویں آئینی ترمیم سے جو ہے وہاں پہ ختم کروایا، اور یہی جے یو آئی کی بڑی کامیابی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں
کہ آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت واضح طور پہ کہا کہ جو طے شدہ ہمارا معاہدہ ہے کہ اس مسودے کے مطابق اگر ترمیم آئی تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو ووٹ دیں گے، اور اگر ہمارے کیا وہی ڈرافٹ ابھی پیش کیا گیا ہے یا کوئی؟ جی وہی ڈرافٹ ہے اس کے کنفرم اوپر. کیونکہ آپ کے ایک اس وقت تک جو حکومت کی یقین دہانی جے یو آئی کو کرائی گئی ہے، جو ہمارے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے وہی ہے. اور لیکن اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک واضح بات کر دی ہے کہ اگر اس مسودے کے اوپر اگر حکومت نے اس کے اوپر جو ہے وہاں پہ کسی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے. یہ بہت واضح طور پہ مولانا صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. جے یو آئی وہ اپنے اصولوں کے اوپر سیاست کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت جو پاکستانی قوم کی خواہشات تھی، جو پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی تھی، وہ کی ہے. اور اس وقت پورے ملک کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری، جو ایکسپیکٹیشنز تھیں قائد جمعیت کے ساتھ، ہم نے الحمدللہ ان کو پورا کیا ہے. ہماری سیاست ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارے مضبوط رہیں اور ادارے اپنی ڈومین اور حدود کے اندر رہ کے کام کریں. ہم شخصیات کو نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں. جیسے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آئے، ان کا ٹینیور گزرا. نیکسٹ جو چیف جسٹس آئیں وہ بھی اپنی آئینی مدت منصور علی شاہ صاحب آئیں گے. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا تو اب جس طریقے سے ایک سینیئرٹی کے حساب سے میرا خیال ہے نمبر انہی کا بن. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا ادارے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ادارہ مضبوط ہو. میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے، ہم شخصیات کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ جوڈیشری سسٹم بہتری ہے، اس میں بہتر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لاکھوں کیسز اس وقت ماتحت عدالتوں کے اندر پینڈنگ پڑی ہوئی؟ لاکھوں کی تعداد. جی 23 لاکھ کیسز پینڈنگ. کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ہڈیالہ جیل کے اندر یا ملک کی مختلف جیلوں کے اندر ایک بندے کا سپریم کورٹ کے اندر وہاں پہ کیس لگا، سپریم کورٹ نے اس کو سنا اور اس کو بری کر دیا. اور جب بندے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی یہ تو 4 سال پہلے وہاں پہ اس کو سزائے موت ہو چکی. بالکل تختہ دار پہ لٹک گیا. دیکھیں ہم نے یہ جو جوڈیشری ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انصاف ہے یہ لوگوں تک پہنچے، اس کے ثمرات جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچے. ندیم اخلاص صاحب، ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے، آپ کے بھی سینیٹر صاحب ایک غائب تھے جو آج منظر عام پہ آئے، کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی سینیٹرز کو اٹھایا گیا یا غائب ہوئے. تو کیا اس الزام میں حقیقت ہے؟ کیونکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جے یو آئی اس سب کی مخالفت کرتی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، اور پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے احتجاج کرنا یا واک آؤٹ کرنا یا ووٹ کاسٹ نہ کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں، وہ غلط ہو رہا ہے. تو کیا سینیٹرز اٹھائے گئے تھے یا خود ہی غائب؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں اس میں، جو آپ کی بات ہے میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، اس میں عام آدمی سے لے کے ایک سیاستدان تک سب کو جو ان کا بنیادی رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. عمران خان اگر جیل میں ہیں تو ان کے اوپر جو کیسز ہیں اس میں وہ عدالتوں کا سامنا، فیئر ٹرائل. ٹھیک ہے جی، فیئر ٹرائل ہو. اور لیکن جیل کے اندر جو ان کا حق بنتا ہے، جو ان کی سہولتیں ہیں، جو قانون کے مطابق وہ ان کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک اس وقت لارجر پارٹی ہے آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر. کے پی کے اندر ان کے گورنمنٹ ہے، پنجاب کے اندر وہ اپوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے، اس سے انکار تو ہم نہیں کر سکتے. اگر میں بحیثیت جے یو آئی کا ممبر میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا تو میں اب انکار کر دوں کہ پی ٹی آئی کی حقیقت ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے رائٹس ہیں وہ اپوزیشن کو ملنے چاہیے. سینیٹرز اغوا اگر اس میں جو حقیقت ہے، مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے. میں کیسی بات نہیں، میں اس میں یہ نہیں کر سکتا. مطلب آپ نے یہ بال نہیں کھیلنی، جانے دینی. نہیں، وہ میری سن لیں. میں ایک بات کے اوپر کہ واقعتاً اگر حقیقت میں ایسا ہوا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ سینیٹرز کا اغوا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، یہ غیر آئینی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ خود ساختہ ہیں، ٹھیک ہے، جو پلانٹیڈ ہے، جو طے شدہ چیزیں ہیں. میں نے اسی لیے پہلے آپ کو کہا نا کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ اغوا ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے. ٹھیک
ٹھیک ہے، بات چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں تو خود آپ ساختہ بھی کے یہ وہ چیزیں ہیں. صداقت عباسی صاحب بھی کہتے ہیں، میں کہیں گیا تھا شمالی علاقہ جات، جی وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں گھوم پھر کے آ گئے، اغوا نہیں ہوئے. شمالی علاقہ جات تو پھر وہ گئے ہوں گے سیر و تفریح کے لیے. اچھا. جب کیسز بنتے ہیں اور جب آپ کو پتہ ہے کہ روپوشی اختیار کرنی پڑتی ہے تو پھر بندہ رخ تو شمالی علاقہ جات کا ہی کرتا ہے. اچھا، تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے دام بڑھانے کی بھی ایک ہوتی ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے، غائب ہو جانا، کہنا خود اغوا ہو گئے. پارلیمنٹ کے اندر، سینیٹرز کے اندر یا نیشنل اسمبلی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں، ہم ان کا انکار تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایسی جو باتیں ہیں، میں آپ سے اس بات پہ اتفاق بھی کرتا ہوں کہ چونکہ ہم اگر ماضی کو دیکھیں، پس منظر کو دیکھیں، پارلیمنٹیرینز کی، مختلف پارلیمنٹیرین کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو اس بات کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے. ہارس ٹریڈنگ ایسا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. آپ تمام پارلیمان کو اپنی جو ان کی پارٹی پالیسی ہے اور ان کا جو اپنا ذہن فہم ہے، اپنی سیاسی سوچ اور نظریے کے مطابق ان کو ووٹ کرنے کا حق ہونا چاہیے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، گزشتہ کئی راتوں سے بلاول بھٹو صاحب بھی مولانا کے بنگلہ نمبر 7 پر ہی راتیں گزار رہے تھے، وہیں بیٹھے تھے، بلکہ جو بھی ملاقات کے لیے آتا فوراً سے بلاول صاحب بھی پہنچ جاتے. یہاں جناب اپوزیشن بھی آ رہی ہے، حکومت بھی آ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی آ رہی ہے، سب ایک کمرے میں بلاول صاحب بیٹھے ہیں، ایک کمرے میں بیرسٹر گوہر صاحب بیٹھے ہیں، مولانا نمبر سے سب کو بلا رہے ہیں. تو اب تک ترمیم تک تو یہ سب چلتا رہا. اس ترمیم کے بعد جے یو آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا جے یو آئی حکومت میں رہے گی، آئے گی؟ کیا جے یو آئی کو کسی صوبے میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا، کہیں بلوچستان فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، یا کوئی وزارتیں شزارتیں؟ اندر کی بات کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، کہ جیسے بلوچستان کی میڈیا کے اوپر رومرز چل رہی ہیں، مختلف جو ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس چلا رہے ہیں کہ جی بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، کے پی کے کی گورنرشپ دی جا رہی ہے، مرکز میں جو ہے وہ وفاقی حکومت کا جے یو آئی حصہ ہوگی. اس حوالے سے میرا خیال ہے ہماری جو مرکزی جماعت کا موقف ہے وہ سامنے آ گیا. یہ بہت چھوٹی بات ہے. اچھا، بہت چھوٹی بات ہے. ہم اپوزیشن میں رہ کر اپنا جو آئینی کردار ہے جے یو آئی اس کو ادا کرے گی. یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ بلوچستان میں جا کے حکومت کے لیے آئینی ترمیم کا ساتھ دے گی. قائد جمعیت کا قد کاٹ اس طرح کا ہے. مولانا فضل الرحمان نے تو ہمیشہ پارلیمنٹ کی بات کی ہے، ہمیشہ پاکستانی قوم کی، میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ ان کی جو عوامی امنگیں ہیں ان کی ترجمانی کی، اور اب بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم بلوچستان کی گورنمنٹ ہمارے پاس ہو یا نہ ہو. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کے پی کی گورنرشپ ہو یا نہ ہو، وفاق میں ہمیں 4 وزارتیں ملیں یا نہ ملیں. ہمیں یہ اس سے بہت بڑی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی سوچ ہے. اور ہم اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک صحافی نے سوال کیا تھا، شاید آپ نے سنا ہو، کہ آپ تحریک تحفظ آئین کی جو ہے وہ تحریک آپ کی قیادت میں چلنے جا رہی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اس وقت ملک پاکستان کو جو اس کی ضرورت ہے ہم اس کو سامنے رکھ کے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے مستقبل کی بات کرتے ہیں. ہم عدلیہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آزادانہ فیصلے کرے اور آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرے، عام آدمی کو عدالتوں کے اندر ریلیف ملے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر ایسی قانون سازی ہو کہ جس کے اثرات ڈائریکٹلی عوام کے اوپر ہوں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اسلامی ہماری شکیں ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں وہاں پہ شامل کروائی ہیں، اس میں بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جنوری 2028 تک بتدریج آہستہ سود جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. بہت بڑی کامیابی ہے، مبارک ہو اس پر. تو میں پرسنلی بھی اپنے چینل کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ سودی نظام کا خاتمہ، یہ تو ہم سب کی ایک ہماری جد و جہد ہی اس ملک کے اندر یہ ہے کہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہمارا اس وقت ملک ترقی کرے گا، ہماری اکانومی، ہماری معیشت اس وقت بہتر ہوگی کہ جب اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہوگا. جے یو آئی کا جو ہے وہ اس وقت انیشیٹو بھی یہی تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم حکومت کو اس بات کے اوپر تیار کریں اور باقی جو دیگر پارٹیز ہیں ان کو بھی ہم تیار کریں کہ اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہو، تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے. اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ جنوری 2028 تک ہم کوشش کریں گے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ سودی نظام کا خاتمہ ہو. اس کے اوپر میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جے یو آئی کی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ جو شک تھی، گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کیا ہے، حکومت نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ آئین و قانون کا حصہ ہے.
بہت شکریہ جناب ندیم اخلاص عباسی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم تو منظور ہونے جا رہی ہے، بلکہ تقریباً منظور ہو چکی ہے، اور اس کی قیمت اور اس کا پریشر سب سے زیادہ جو میمز بن رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے باورچی نے یہ پریشر لیا ہے کہ ہر 10 منٹ بعد کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن ہوتا تھا اور مولانا کے کچن میں آرڈر جاتا تھا، چائے بن کر آتی تھی، کھانا بن کر آتا تھا۔ دیکھتے رہیے، جڑے رہیے ویژن پوائنٹ سے۔